میٹھے خون پیتے لائنوں کا نکھرتی ہے میری دیکھ ہے موت کا پروانہ میری دیکھ کا ہر بار نام ہے مختار میرا نام ہے مختار میرا نام ہے مختار میرا نام ہے مختار میرا نام ہے مختار میدان میں جس وقت قدم دھرتا ہے مختار بس ایک دم سجاد کا دم بھرتا ہے مختار کیا کہیں یقین مجھے یہ ہو چکا ہے کہ مصرع کوئی ظاہرہ ہونے والا نہیں ہے توجہ کیجئے گا میدان میں جس وقت قدم دھرتا ہے مختار بس ایک دم سجاد کا دم بھرتا ہے مختار افواج کی کثرت سے کہاں ڈرتا ہے مختار تلوار کے پانی سے وضو کرتا ہے سے وضو کرتا ہے مختار عباس کے خادم کو کوئی خوف و خطر کیا عباس ہے خود موت اسے موت کا ڈر کیا خود موت اسے موت کا ڈر میرا نام ہے مختار کہ تلوار کچھ اس طرح چلائی سر میدان تلوار کچھ اس طرح چلائی سر میدان وہ دھاک لائنوں پہ بٹھائی سر میدان وہ دھاک لائنوں پہ بٹھائی سر میدان اور قبروں میں بھی لرزے تھے میرے خوف سے غدار نام ہے مختار میرا نام ہے مختار نام ہے مختار میرا نام ہے مختار معصوم کی تائید کا اعجاز بھی دیکھو شبیر کی نصرت کا یہ اعزاز بھی دیکھو مختار کی ہیبت کا یہ انداز بھی دیکھو مختار کی مقتل میں یہ پرواز بھی دیکھو ٹکراتا ہے جب بن کے اجل اپنے ہدف سے ٹکراتا ہے جب بن کے اجل اپنے ہدف سے آتی ہے مدینے سے دعا داد نجف سے میرا نام ہے مختار میرا نام ہے مختار بندے کے بطور خاص کہ وہ راہیں جہاں کوفی تماشائی بنے تھے وہ راہیں جہاں کوفی تماشائی بنے تھے بطور خاص بندے کے وہ راہیں جہاں کوفی تماشائی بنے تھے پابند مشیت جہاں سجاد کھڑے تھے پابند مشیت جہاں سجاد کھڑے تھے اور میں نے ہی لگائے ہیں وہاں لاشوں کے انبار نام ہے مختار میرا نام ہے مختار میرا نام ہے مختار میرا نام ہے مختار جب کوئی بھی بے پیر میرے سامنے آیا دیکھیں گا جب کوئی بھی بے پیر میرے سامنے آیا اور جب دشمن شبیر میرے سامنے آیا جب دشمن شبیر میرے سامنے آیا ایک آیا تو وہ دو کیا اور دو کو کیا چار نام ہے مختار بہت مالا آپ حیدری آلی 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 آگے ٹھیک ہے لانا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار کہ بدلا لیا میں نے ہی تو سرور کے عدو سے بدلا لیا میں نے ہی تو سرور کے عدو سے اور بازار کیے لال لائنوں کے لہو سے
شاہ کے غمخوار سے دنیا، تھراتی تھی غازی کے وفادار سے دنیا، خوف آج تلک کھاتی ہے مختار سے دنیا، اور توجہ کچھ اس لیے ڈرتی ہے عزادار سے دنیا، کچھ اس لیے ڈرتی ہے عزادار سے دنیا، وجہ بتا رہا ہوں، کچھ اس لیے ڈرتی ہے عزادار سے دنیا، اے نور علی ہے جو یہ چھنکار کی آواز، ہے ماتم زنجیر میں مختار کی آواز۔ میرا نام ہے مختار، اور اے نور علی سب کو یہ پیغام سنا دو، اے نور علی سب کو یہ پیغام سنا دو، ہر دور کے ہر دشمن سرور کو بتا دو، ہر دور کے ہر دشمن سرور کو بتا دو، اور یہ کہہ کے ہر ایک دور میں اٹھے گا عزادار، نام ہے مختار۔ بے شمار گزارش کرتا ہوں، انتہائی مؤدبانہ بستہ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر، خطیب، رائٹر، نقاد، ادیب، جو کچھ کہہ سکتے ہیں ادب کے حوالے سے، وہ ہر صفت ہمارے نور بھائی میں پائی جاتی ہے۔ گزارش کرتا ہوں درِ حسین کی جانب سے خصوصاً انتہائی متشکر ہوں ہمارے نور بھائی کا کہ وہ تشریف لائے ہماری گزارش پر، اور تمام احباب سے انتظامیہ کی جانب سے گزارش کروں گا کہ دامِ دورہ میں سخن درِ حسین کی جو بھی خدمت ہو سکے وہ کیجیے۔ درِ حسین کو ڈونیشنز کی ضرورت ہے، جو بھی خدمت آپ کر سکتے ہیں درِ حسین کے لیے کیجیے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے خوشنودی چہاردہ معصومین علیہم السلام، نعرہ سلام۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجیے۔ سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم موالیان حیدر کرار، آپ کو جشن ظہور قائم آل محمد بہت بہت مبارک ہو۔ دام درہم سخن قدم قلم جس نے بھی آج کے جشن میں جو کاوشیں کی ہیں، قائم آل محمد انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول۔ نصیب لکھنے کی شبیں ہیں، ہر عزادار کا ایسا نصیب لکھا جائے کہ غیر عزادار اس سے نصیب ترش کرنے لگے۔ وقت کافی گزر چکا ہے، میرا کلام آپ سن چکے۔ میرے لیے یہ باعث سعادت و برکت ہے کہ آپ جیسے خوبصورت سماعتوں کی درمیان مجھے آنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں۔ سامعین محترم، تعارف کئی حوالے سے ہوتا ہے، میرے لیے یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ سیدہ نے یہاں کے لوگوں سے میرا جو تعارف کرایا وہ میرے کلام کے ذریعے کرایا۔ یہاں میرا کلام جس طریقے سے جناب رضوان زیدی صاحب دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سید ہیں، محترم ہیں، جس طریقے سے انہوں نے پورے امریکہ میں یہ کلام پڑھے، پھر آصف بھائی یہاں آتے رہتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نومی خان صاحب آج کل یہاں ہیں، وہ بھی میرے کلام پڑھتے ہیں، فرحان علی وارث نے بہت کلام پڑھے، شادمان نے کئی کلام پڑھے، وجیہ الحسن نے میرے بہت کلام پڑھے، ایسے آل محمد کا جتنے یو نیم دیٹ پرسن کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے ایسی جگہوں میں جا کے کیسٹوں میں چاہے انہوں نے میرے کلام نہیں پڑھے، لیکن باہر جا کے انہوں نے میرے کلام بغیر مقطوں کے بھی کچھ پڑھنے والوں نے پڑھے، جن کی ویڈیوز بعد میں سامنے آ گئی، لیکن میں نے بہت سارے کلام تو لکھے ہی بغیر مقطوں کے۔ میری کتاب نیٹ پہ جبین عشق کا سجدہ موجود ہے، فری ڈاؤن لوڈ کیجئے، جس نے جہاں پڑھنا ہے، سب کو اجازت ہے، کسی اقلیم وفا اور جبین عشق کا سجدہ موجود ہے۔ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ احباب سے جو میرا تعارف ہوا وہ ایک سید زادہ رضوان زیدی اور میرا کلام جو سیدہ نے دیا۔
مولا اس کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور اسی طرح اپنے در سے دیکھیں 3 چیزیں کہیں نہ کہیں لگنی ہیں. ابھی بچوں کے حوالے سے رضوان نے شروع میں بات کی. پہلی جان، دوسری اولاد، تیسری دولت. جان چاہے آپ کی آفیسز میں صرف ہو جائے، چاہے اسٹور چلانے میں صرف ہو جائے، چاہے جاب کرنے میں صرف ہو جائے، کہیں نہ کہیں جان لگنی ہے. اولاد کہیں نہ کہیں لگنی ہے، کہیں نہ کہیں اولاد میں صرف ہونا ہے، چاہے وہ اکیڈمی کی ڈگریاں لینے میں صرف ہو جائے اور پھر جابوں کی تلاش میں اور پھر اپنے اولاد کی پرورش میں صرف ہو جائے. صرف ہونی ہے. جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ کہیں نہ کہیں لگنا ہے. آپ کے گھر کے اخراجات پہ لگنا ہے، آپ کے بزنس کے بڑھانے کے لیے لگنا ہے، آپ کے بچوں کی تعلیم پہ لگنا ہے. کہیں نہ کہیں یہ 3 چیزیں لگنی ہیں. ارادہ کر کے اٹھے قائم آل محمد کی بارگاہ سے کہ ایک مخصوص حصہ اپنی ان 3 چیزوں کا ہم نے آل محمد کے لیے وقف کر دینا. تھوڑی سی جان ہے تو ہم مجلسوں میں جائیں، مجلس کروائیں، بیٹھیں، اس کے لیے وقف کر دیں. اولاد، تھوڑی سی اولاد، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے، جتنی دے سکتے ہیں 2 منٹ کے لیے لائیں، لیکن لائیں ساتھ. زہرا کا کرم دیکھیے، آپ کا پیسہ ہے کہیں صرف ہوا ہے، کہیں نیاز میں اس میں سے کچھ نکال کے صرف کریں، کہیں کسی بارگاہ کے حوالے سے صرف کریں. یہ وہ گھرانہ ہے جو قرض نہیں رکھتا. میں یہ باتیں اس لیے کرنے کا حقدار ہوں اور کہہ بھی سکتا ہوں کہ آپ نے شیعوں سے تو آل محمد کے بڑے فضائل سنے ہوں، حور سے نہیں سنے ہوں. جو مجھے جانتے ہیں کوئی جانتے ہیں، میں نے بڑی محنت سے ادھر حاصل کیا. آل محمد نے کرم کیا، بی بی سیدہ نے اپنی بارگاہ میں منظوری کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری بات کا کسی پر اثر ہو جائے کہ یار اب تو نور بھائی نے بھی کہہ دیا، کیونکہ میں تو دیکھ کر آیا نا، دولت گھر میں تھی، حسن و جمال گھر میں تھا، کسی چیز کی پریشانی نہیں تھی. پھر یہ پریشانیاں جو ظاہری پریشانیاں ہیں یہ گلی ڈالے گی. دیکھنے میں تو مجھے بڑی پریشانی، لیکن چونکہ یہ سیدہ کا گھر ہے، یہ بی بی احسان نہیں رکھتی کسی کا. آج اس سے بڑا کیا کرم ہوگا بی بی کا کہ بڑے بڑے صاحبان حیثیت فخر کرتے ہیں کہ نور علی ہمارے گھر ٹھہرے، نور علی ہمارے ساتھ چائے پیے، نور علی ہمارے ساتھ بیٹھے. اور آج دنیا میں میرا نام پہچانا جاتا ہے. شاعر تو میں پہلے، غزلوں کی میری 2 کتابیں تھیں جنہیں ایوارڈ ملے، لیکن وہ دائمی شہرت اور دائمی عزت نہیں. جب سیدہ کے در سے وابستہ ہو گیا، امر ہو گیا. اب میں مر بھی جاؤں تو میں مر نہیں سکتا. تو اسی لیے آج کی جو 3 چیزیں ہیں، آج یہ آل محمد سے وعدہ کر کے جائیے کہ جتنی بھی ہو سکے تھوڑا اپنی جان کا وقت بارگاہ کو دیجیے. کہیں کوئی کام وام ہو بارگاہ کا، اس میں شامل ہو، اپنی جان دیجیے. اپنی اولاد کو صرف کیجیے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے. آپ کو آل محمد قرض تو رکھیں گے سیدہ. ہم آتے ہیں، بی بی اولاد نہیں ہے، اولاد مل جاتی ہے. بی بی گھر نہیں ہے، گھر مل جاتا ہے. بی بی روزگار نہیں ہے، روزگار مل جاتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے یہ سن کر کے بی بی کے گھروں کو ڈونیشن اور فنڈز کی ضرورت ہے. جو آپ کو گھر دے رہی ہے آپ اس کے گھر کے خیال کیوں نہیں کرتے؟ انہی چھوٹی سی معذورات یہ گفتگو سے آغاز کرنے لگا ہوں جشن کا. پڑھنا تو بہت کچھ تھا، لیکن اختصار سے جتنا سرکار پیش کر سکا. 4 مصروں سے آغاز ہے. ایک بات، ایک فکر جو مجھ پر واجب آتی ہے وہ آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. جو یہ بات کرتا ہے کہ میرا 12واں حسین، میرا آخری علی 313 ہونے کا منتظر ہے، تو وہ اختیار آل محمد پر شک کرتا ہے. میں بات بہت مشکل بات کرتا ہوں، لیکن عقیدہ ٹھیک کرنے والی بات کرتا ہوں. جو یہ کہتا ہے کہ قائم 313 کے منتظر ہیں، وہ اختیار میں شک کرتا ہے. وہ اولی الامر مانتا ہی نہیں. میری حجت و دیوار کو کہے گی 313 دے دے، 313 حاضر ہو
اس طرح تو مانے جس طرح حجت کو ماننے کا حق ہے. اور خدا کی قسم میں نے خود پڑھا کتابوں میں پورے 313 کے نام موجود ہیں کہ 2 فلانے علاقے سے ہوں گے ان کا یہ نام ہوگا، 3 فلانے علاقے سے ہوں گے ان کا یہ نام ہوگا، فلانی جگہ سے ہوں گے یہ ہوگا، بدر کے شہداء میں سے فلانا ہوگا، خیبر میں سے فلانا ہوگا، خندق میں سے ہر فرد کا نام لکھا ہوا ہے. پھر وہ کیوں 313 کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اب جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں بات پیش کر رہا ہوں. وہ 313 کا پورے ہونے کا انتظار نہیں کر رہے، وہ ان 72,000 پورے ہونے کا انتظار کر جنہیں کاٹنا ہے. یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ پورے ہو جائے تو آ کے کاٹیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اپنے انصار میں شامل رکھ، لیکن ساتھ ایک اور دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر میں آپ کے انصار و اعوان میں سے نہ ہوا تو کم از کم ان 72,000 میں سے بھی نہ ہوں. درود پڑھ دیں میرے قائم کی عظمت پر. چار مصرے کہ میرا قائم کتنا مختار ہے، 4 مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. یہ کارخانہ عالم مٹا نہیں سکتی، توجہ سرکار میری طرف حضور، یہ کارخانہ عالم مٹا نہیں سکتی، قدم امام سے آگے بڑھا نہیں سکتی. یہ کارخانہ عالم مٹا نہیں سکتی، قدم امام سے آگے بڑھا نہیں سکتی. میرے امام زمانہ کا اختیار تو دیکھ کہ ان سے پہلے قیامت بھی آ نہیں سکتی. کہ ان سے پہلے قیامت بھی آ نہیں سکتی. پانی ہر چیز کو بات کرتا ہے. عریضہ آپ ڈالتے ہیں 6 مصرے، ذرا نزاکت سے دیکھیے گا بیان کیسے کروں میں کہ کیا عریضہ ہے. امام اصل کی جانب صدا عریضہ ہے، ظہور کرنے کی ایک التجا عریضہ ہے موج فرش تو فرش عزا عریضہ ہے. ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے موج فرش تو فرش عزا عریضہ ہے. عریضہ موج کے سینے کو چاٹ کرتا ہے، یہی عریضہ تو پانی کو پاک کرتا ہے. ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے. یہ سرکار آپ کے قلم سے لکھا ہے، تو آپ سے مجھے داد بھی چاہیے ہوگی کیونکہ اس کلام میں آپ شریک ہے میرے ساتھ. کلام میرا پرانا ہے، یاد مجھے کہاں نہیں ہے، جتنے شعر اس کے یاد ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے خان ہے. اور یہاں مجھے ایک تقویت یہ ہوئی کہ ماشاءاللہ بہت انتخاب اور اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھنے والے احباب ہوئے. آل محمد کا جناب سیدہ کا سایہ ان پہ قائم رہے. ایک ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے، یہ خط غم شرور میں گرفتار کا خط ہے. اب شعر سننا، شعر سننا. غازی کا علم خط کے لفافے پہ بناؤں. یار تھوڑا سا بیدار ہو کے. غازی کا علم ایک ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے، یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے. غازی کا علم خط کے لفافے سے پہ بناؤں، غازی کا علم خط کے لفافے پہ بناؤں، پہلے سے خبر ہو کہ وفادار کا خط. غازی کا علم خط کے لفافے پہ بنا، پہلے سے خبر ہو کہ وفادار کا خط ہے، پہلے سے خبر ہو. میں اپنے انداز سے یہ خط بھیج رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ایک ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے، یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے. غازی کا علم خط کے لفافے پہ بنا ہو، پہلے سے خبر ہو کہ وفادار کا خط ہے. میں روزہ شبیر عریضے میں بناؤں.
عریضے میں بناؤں وہ جان لے یہ خط کسی زوار کا خط. وہ جان لیں یہ خط کسی زوار کا خط ہے. ایک ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے. یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے. غازی کا علم خط کے لفافے پہ بناؤں وہ جان لے یہ خط وہ پہلے سے غازی کا علم خط کے لفافے پہ بناؤں پہلے سے خبر ہو کہ وفادار کا خط ہے. میں روزہ شبیر عریضے میں بناؤں وہ جان لے یہ خط کسی زوار کا خط ہے. ہے جی میں زباں بھیج دوں اس بار میں خط میں. ہائے 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 ہائے. ہے جی میں زباں بھیج دوں اس بار میں خط میں وہ بولے کہ یہ میسم تمار. ہے جی میں زباں بھیج دوں اس بار میں خط میں وہ بولے کسی میسم تمار کا خط ہے اور کیوں اس کو نہ زنجیر کے زخموں سے سجاؤں. ابھی آپ نے مسدس سنی نا, اب یہ شعر سنیے گا. کیوں اس کو نا زنجیر کے زخموں سے سجاؤں وہ جان لے یہ وقت کے مختار کا خط ہے. وہ جان لے یہ وقت کے مختار کا خط ہے. اور جس ایک شعر کے لیے یہ سارے شعر پیش کیے توجہ کیجئے گا. ایک ماتمی ایک شاہ کے غمخوار کا خط ہے. یہ خط غم سرور میں گرفتار کا خط ہے. غازی کا علم خط کے لفافے پہ بناؤں پہلے سے خبر ہو کہ وفادار کا خط ہے. میں روزہ شبیر عریضے میں بناؤں وہ جان لے یہ خط کسی زوار کا خط ہے. ہے جی میں زباں بھیج دوں اس بار میں خط میں وہ بولے کسی میسم تمار کا خط ہے. کیوں اس کو نہ زنجیر کے زخموں سے سجاؤں وہ جان لے یہ وقت کے مختار کا خط ہے. جس شعر کے لیے یہ شعر سنائے اس بار عریضے میں نہ کیوں بھیجوں میں آنکھیں. ہائے 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 ہائے. اس بار عریضے میں نہ کیوں بھیجوں میں آنکھیں وہ جان لے یہ طالب دیدار کا خط. وہ جان لے یہ طالب دیدار کا خط ہے. برعظمت حجت عصر بلند ترین صلوات. بہت سارے احکامات ہیں, جلدی کوشش کروں گا کہ کہیں سے ٹکڑے پیش کرتا رہوں. سب سے پہلے یہ بچوں کے حوالے سے ذکر تھا تو آل محمد کا ایک خاص کرم یہی کرم جو ولا اور ازار نسل میں منتقل ہوئی ہے. یہ رضوان زیدی کو بھی شرف حاصل ہو چکا ہے سیدہ کی بارگاہ سے. ماشاءاللہ 3 بچے آل محمد نے عطا کیے ہیں. پنجتنی گھرانہ ہے اور کمال پڑھتے ہیں 3. بچہ بیٹا جو ہوتا ہے, میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے, لیکن جس کے گھر میں بیٹا ہے اولاد ہے وہ اس کلام کا لطف ضرور لے گا. بیٹا باپ کا خواب بھی ہوتا ہے, خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے, اور وہ کوئی ایسے کام کر دے جو اس کے اندر کے ایمان سے متصل ہو تو باپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اب اسی حوالے سے یہ کلام سنیے گا, آپ کو لطف آ جائے گا. ایک باپ, بیٹے نے کچھ لکھا ہے, باپ نے وہ دیکھا ہے اور باپ نے کہا ہے, توجہ کیجئے گا, میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے. بیٹے نے کچھ لکھا ہے, اب باپ کہہ رہا ہے کہ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے, کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے. کہ بچے کو میرے
شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ اب شعر سنیے، لبوں پر اس کے اب ایک مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ جو شاعری سننے کا لطف لینا چاہتے ہو توجہ کیجیے، لبوں پر اس کے اب ایک مسکراہٹ کھیلتی ہے، کیوں؟ اسے اب اصغر بے شیر لکھنا آ گیا۔ اسے اب اصغر بے شیر لکھنا آ گیا۔ اور یہ شعر میرا پسندیدہ، اس سے بہتر شعر آگے آئیں گے، لیکن مجھے یہ شعر بہت پسند ہے۔ علم غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے اکثر، سرکار علم غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے اکثر، بلندی کی اسے تفسیر لکھنا آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، عباس یا عباس، آپ آباد رہیے۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا۔ لبوں پر اس کی اب ایک مسکراہٹ کھیلتی ہے کہ اس کو اصغر بے شیر لکھنا آ گیا۔ علم غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے اکثر، بلندی کی اسے تفسیر لکھنا آ گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ شعر کہاں تک پہنچے گا، لیکن سفر میرے ساتھ ضرور کیجیے گا۔ وہ لفظ کربلا لکھتا ہے کالے مارکر سے، اب حسن تضاد دیکھیے گا دوسرے مصرے میں۔ وہ لفظ کربلا لکھتا ہے کالے مارکر سے، سیاہی سے اسے تنویر لکھنا آ گیا۔ ہائے 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 ہائے، سیاہی سے اسے تنویر لکھنا آ گیا ہے۔ وہ اب تا عمر سائے میں رہے گا سیدہ کے، اسے اب چادر تطہیر لکھنا آ گیا۔ آئے آئے آئے، اب میں شعر پڑھنے لگا ہوں۔ یہ انشاءاللہ آل محمد کی بارگاہ سے کوئی زعم نہیں ہے، یقین ہے، ان کی خیرات پر یقین ہے کہ آپ کا یہ شعر نقش ہو جانے والا ہے سینوں پر، جو میں شعر پڑھنے لگا۔ میرے ہر خواب کی تعبیر لکھنا آ گیا ہے کہ بچے کو میرے شبیر لکھنا آ گیا ہے۔ لبوں پر اس کی اب ایک مسکراہٹ کھیلتی ہے، اسے اب اصغر بے شیر لکھنا آ گیا ہے۔ علم غازی کا کاغذ پر بنا لیتا ہے اکثر، بلندی کی اسے تفسیر لکھنا آ گیا ہے۔ وہ لفظ کربلا لکھتا ہے کالے مارکر سے، سیاہی سے اسے تنویر لکھنا آ گیا ہے۔ وہ اب تا عمر سائے میں رہے گا سیدہ کے، اسے اب چادر تطہیر لکھنا آ گیا ہے۔ توجہ، بالکل بیدار ہو کے اٹھا کر ہاتھ، اب بچہ میرا کرتا ہے ماتم۔ اٹھا کر ہاتھ سے اگلا مصرع سنیے گا، اٹھا کر ہاتھ، اب بچہ میرا کرتا ہے ماتم، اسے خود ہاتھ سے تقدیر لکھنا آ گیا۔ آباد رہیں، جھولیاں آباد رہیں، جھولیاں آباد رہیں۔ جن کی جھولیاں آباد رہے ہیں بی بی سکینہ کے بھائی کے صدقے میں، انہیں عزادار عطا ہو۔ اٹھا کر ہاتھ، اب بچہ میرا کرتا ہے ماتم، اسے خود ہاتھ سے تقدیر لکھنا۔ اور جب یہ ماتم کیا تو ہوا کیا؟ اگلا شعر سنیے گا، سپاہی ہو گیا ہے لشکر سجاد کا، وہ سپاہی ہو گیا ہے لشکر سجاد کا، وہ سرے کاغذ اسے زنجیر لکھنا آ گیا۔ ایک بار اور جتنے احباب بیٹھے ہیں، زبان آل محمد کی خیرات ہے، مل کر ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں، بہت سارے کاغذ آپ دیکھ رہے ہوں گے، صفحات الٹ پلٹ کر کے لایا تھا۔ کہنا تو اور کچھ تھا دمِ گفتگو مجھے، ایک اور سمت ڈال گئے رنگ و بو مجھے۔ ایک ایسی
نظم سامنے آ گئی جس میں 13 رجب سے 14 شعبان تک کی ساری فضیلتیں آ گئی۔ 13 رجب کعبے میں علی کی آمد ہے اور میری حجت بھی کعبے پر ظہور فرمائیں گی، تو وہ مرکزیت کعبے کو ہے۔ ایک نظم ہے، کعبہ خود بتا رہا ہے کہ میں ہوں کیا اور کیوں ہوں، یعنی کیا ہوں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیوں ہوں یہ بڑی بات ہے۔ یہ جو میرے اعزاز ہیں یہ کیا ہے؟ اس میں ہوں کعبہ مجھے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ آخری نظم اور آپ لوگوں سے اجازت، کل انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی حاضری کا شرف ہوگا، تو آپ احباب سے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہاں بھی تشریف لائیے گا۔ اگر کچھ وقت زیادہ ملا انشاءاللہ اور مائک اس سے کچھ بہتر ہوا تو شاید اور زیادہ پڑھ لیں گے۔ یہ سمجھ گئے نا آپ؟ میں ہوں کعبہ مجھے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ کعبہ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ مرکز سجدہ مسجود ہوں کعبہ ہوں میں۔ ایک ایک مصرے پر سفر کیجئے گا، بہت قیمتی چیزیں ہیں آل محمد کی، میری کیا اوقات ہے کہ میں کچھ لکھوں، آل محمد کی عطا ہے۔ ویسے مجھے شاعر باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی باب الحوائج ہیں، جناب عباس، شہزادہ علی اصغر، باب الحوائج موسیٰ کاظم، جناب مسلم ابن عقیل، ان کے حوالے سے مجھ پر آل محمد کی کچھ خاص کرم نوازی ہے، اور جناب عباس پر پورا ہفتہ مسلسل پڑھ سکتا ہوں۔ آپ لوگ جا کے کھانا کھا کے آتے رہیں گے، میں پڑھتا رہوں گا۔ اتنے کلام آل محمد نے جناب عباس پر عطا کیے۔ لیکن میں کچھ اور، اسی نظم میں جناب عباس بھی آ جائیں گے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ مرکز سجدہ مسجود ہوں کعبہ ہوں میں، عبد ہوں عظمت معبود ہوں کعبہ ہوں میں، مقصد رب کا ہی مقصود ہوں کعبہ ہوں میں، روز اول سے ہی موجود ہوں کعبہ ہوں میں۔ یہ اصل میں کعبہ جو ہے نا، یہ بیت معمور کی شبیہ ہے، اور اس نظم کا لطف وہی لیں گے جو شبیہوں کو ماننے والے ہیں۔ مرکز سجدہ مسجود ہوں کعبہ ہوں میں، عبد ہوں عظمت معبود ہوں کعبہ ہوں میں، روز اول سے ہی موجود ہوں کعبہ ہوں میں، عظمت نور ولایت سے سجایا ہے مجھے۔ اب یہ نور ولایت کس کو سمجھ آیا مصرے میں؟ عظمت نور ولایت سے سجایا ہے مجھے، حکم اللہ سے نبیوں نے بنایا ہے مجھے۔ حکم اللہ سے نبیوں نے بنایا ہے مجھے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ ہے زمانوں سے سوا خلق کے معیار میرے، ہیں زمانوں سے سوا خلق کے معیار میرے، انبیاء اور ملائک ہوئے زوار میرے، فکر انسان میں سماتے نہیں انوار میرے، میں ہوں معصوم کے معصوم ہے معمار میرے۔ میں ہوں معصوم کہ معصوم ہے معمار میرے، سلسلہ میری تجلی کا کہاں رکتا ہے، سامنے میرے تو نبیوں کا بھی سر جھکتا۔ سامنے میرے تو، اب بات لب پر آ گئی ہے، پہنچ جائے آپ لوگوں تک تو مجھے دعائیں ضرور یاد رکھیے گا۔ نبیوں کا سر جھکتا کیوں ہے؟ آدم میں صرف امر آیا تھا، جب تک امر نہیں آیا تھا آدم مسجود ملائک نہیں تھا۔ امر آیا آدم مسجود ملائک ہو گیا۔ جہاں امر آیا وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا، جہاں اولے الامر آیا وہاں نبیوں کو بھی سجدہ کرنا پڑا۔ جہاں اولے الامر آیا اور یہ اکثر بات کرتے ہیں نا کہ علی کے باپ پر بات کی جاتی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو سرکار کے اصل فضائل سناؤں گا، جناب ابو طالب کے۔ اب ایک جملہ سن لیجئے، جب تک انبیاء موجود تھے ان کے معجزے موجود
موجود تھے، یعنی موجز نما تھا تو معجزہ تھا، موجز نما چلا گیا معجزہ چلا گیا۔ ایسا ہی ہے ہر نبی کے ساتھ، عیسیٰ تھے معجزات تھے، موسیٰ تھے معجزات تھے، نوح تھے معجزات تھے، ابراہیم تھے معجزات تھے، جب تک صاحب معجزہ موجود تھا معجزہ موجود تھا۔ صاحب معجزہ چلا گیا، نہ آج صاحب موسیٰ ہے، نہ نیل کے رستے ہیں، نہ عیسیٰ کے پاس شفا ہے، توجہ ہے نا۔ لیکن ایک معجزہ آج بھی موجود ہے، وہ ہے علی کی ماں کا۔ توجہ نہیں کر رہے یار، میں کوئی آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں، آل محمد نے کہا ہے یا پڑھنی ہے، میں کہنے جا رہا ہوں، کعبے کے حوالے سے گفتگو ہے۔ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد علی کی ماں موجود نہیں، معجزہ موجود ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔ 1,24,000 انبیاء کے معجزات مل کر جس کی ماں کے معجزے کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کے باپ کا کوئی کیا مقابلہ کرے گا؟ آواز رہی ہے۔ سلسلہ میری تجلی کا کہاں رکتا ہے، سامنے میرے تو نبیوں کا بھی سر جھکتا ہے۔ کون سمجھا ہے بھلا کیا ہے میرا سوز و گداز، کون سمجھا ہے بھلا کیا ہے میرا سوز و گداز، میرے انوار سے روشن ہے زمانوں میں حجاز۔ اور یہ دو مصرع قیمتی، میری تجسیم میں، میکنگ میں، میری تجسیم میں اللہ نے رکھا ہے یہ راز، مجھ سے پھر جائے اگر چہرہ تو باطل ہے نماز۔ ہائے 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 ہائے، جس کی جائے ولادت سے تو منہ پھیرے تیری نماز نہیں رہتی، اس علی سے منہ پھیر کے تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کون سمجھا ہے بھلا کیا ہے میرا سوز و گداز، میرے انوار سے روشن ہے زمانوں میں حجاز، میری تجسیم میں اللہ نے رکھا ہے یہ راز، مجھ سے پھر جائے اگر چہرہ تو باطل ہے نماز۔ مجھ کو اللہ کی عظمت کا نشان کہتے ہیں، لامکاں ہے جو خدا اس کا مکان کہتے ہیں۔ در امام حسین کے، در حسین کے آپ خدمت گزار ہیں۔ یہ اس در کی بلندی کتنی ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آل محمد آپ کو اس در سے وابستہ رکھے۔ دو بند میں اس کے حوالے سے بھی پڑھنا چاہوں گا پھر انشاءاللہ، بس جلدی جلدی یہ ختم کر لوں تاکہ آپ کو لطف آئے۔ مجھ کو اللہ کی عظمت کا نشان کہتے ہیں، لامکاں ہے جو خدا اس کا مکان کہتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ یہ اعجاز مجھے کیسے ملا؟ ہائے ہائے، اب حقیقت بتا رہا ہے کعبہ اپنی، توجہ کیجئے گا۔ کبھی سوچا کہ یہ اعجاز مجھے کیسے ملا، یہ عبادات کا انداز مجھے کیسے ملا، عظمتوں کا پرواز مجھے کیسے ملا۔ کبھی سوچا کہ یہ اعجاز مجھے کیسے ملا، کبھی سوچو کہ یہ اعزاز مجھے کیسے ملا۔ میرے حصے جو یہ اوج ازلی آیا ہے، مثل قرآن میری جھولی میں علی آیا۔ میرے حصے جو یہ اوج ازلی آیا ہے، مثل قرآن میری جھولی میں علی آیا ہے۔ میری عظمت، میری قامت پہ ذرا غور تو کر، میری تقدیس پہ، حرمت پہ ذرا غور تو کر، میری رونق، میری زینت پہ ذرا غور تو کر۔ اے بشر میری حقیقت پہ ذرا غور۔ اب حقیقت کیا ہے ذرا سنیے گا۔ اے بشر میری حقیقت پہ ذرا غور تو کر، یہ شرف میرا ہے،
یہ شرف میرا ہے، خالق کا ولی رہتا ہے۔ یہ شرف میرا ہے، خالق کا ولی رہتا ہے، گھر ہوں اللہ کا پر مجھ میں علی رہتا ہے۔ ہائے ہائے، گھر ہوں اللہ۔ نقش حیدر سے چھوڑ چھوڑ کے پڑھو، توجہ کیجیے گا۔ نقش حیدر سے ہنسی کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، عرش پر فرش پر عرش نشی کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، دل مومن میں مکی کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، میں ولایت کا امی کل بھی تھا، میں ولایت کا امی کل بھی تھا اور آج بھی ہوں۔ توجہ، یہ جو نشان ہے نا، ہر شاعر نے اپنے انداز سے باندھا ہے۔ نور علی کسی اور حوالے سے دیکھا، سرکار توجہ کیجئے گا۔ دل مومن میں مکی کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، میں ولایت کا امی کل بھی تھا اور آج بھی ہوں، آمد حیدر صفدر کا بیاں آج بھی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، آمد حیدر صفدر کا بیاں آج بھی ہے، میری پیشانی پہ سجدے کا نشان۔ ہائے 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 ہائے، میری پیشانی پہ سجدے کا نشان آج بھی ہے۔ اور یہ بڑی توجہات کا طالب، اس میں چوتھا مصرع انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویسی معراج کرا دے گا۔ جتنی ولا آپ کے اندر موجود ہے، آل محمد اسے قائم رکھیں۔ پائے حیدر کے سبب پایا ہے خالق سے شرف۔ چوتھے مصرے پہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس آسمان پہ ہوں گے۔ پائے بالکل سادہ سا مصرع ہے، لیکن وہ ولائی ضیافت کے لیے کمال مصرع ہے۔ پائے حیدر کے سبب پایا ہے خالق سے شرف، میں امامت کے گوہر کے لیے ٹھہرا ہوں صدف۔ اور اہل ایمان پائے حج آتے ہیں جب میری طرف، میں وضو کر کے چلا جاتا ہوں اس روز نجف۔ ہائے 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 ہائے، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہائے ہائے ہائے، پائے حیدر آواز رہی، میں پیش کروں، میں نوکر سرکار، میں نوکر آپ کا، آل محمد کا۔ پائے حیدر کے سبب پایا ہے خالق سے شرف، میں امامت کے گوہر کے لیے ٹھہرا ہوں صدف۔ اہل ایمان پہ حج آتے ہیں جب میری طرف، میں وضو کر کے چلا جاتا ہوں اس روز نجف۔ کیوں جاتا ہوں؟ بتا رہے کعبہ، دیکھنے جاتا ہوں میں رب کے ولی کا روزہ۔ کعبہ کرنے کیا جاتا ہے اتنا اہتمام کر کے؟ کعبہ مجھے بتا رہا ہے، دیکھنے جاتا ہوں میں رب کے ولی کا روزہ۔ میں ہوں کعبہ، میرا کعبہ ہے علی کا۔ میری ہر سمت ہے اللہ کے سجدوں کی اساس۔ اب انتہائی مشکل مصرع پڑھ رہا ہوں، شرح نہیں کروں گا، جو سمجھ گئے بس ایک دفعہ بھی واہ کریں گے مجھے ثواب مل جائے گا۔ تو میری ہر سمت ہے اللہ کے سجدوں کی اساس، میں ہوں توحید شناسا کہ ہوں شبیر شناس۔ میں ہوں توحید شناسا کہ ہوں شبیر شناس، ہے نجف میرا بھرم، کرب و بلا ہے میری آس۔ ہے نجف میرا بھرم، کرب و بلا ہے میری آس، 1400 سال سے تن پر ہے میرے کالا لباس۔ 1400 سال سے تن پر ہے میرے کالا لباس۔ توجہ، جو بول سکے وہ ضرور بولیے گا، دل سے درد دل شبیر بھلایا ہی نہیں، بخدا میں نے کبھی سوگ بڑھایا ہی نہیں۔
میری آس، 1400 سال سے تن پر ہے میرے کالا لباس، دل سے درد دل شبیر بھلایا، بخدا میں نے کبھی سوگ بڑھایا۔ کالے لباس پر اعتراض کرنے والوں کو کعبہ جواب دے رہا ہے کہ میری پہچان بنا ہے یہ میرا کالا لباس، کس قدر مجھ پہ جچا ہے یہ میرا کالا لباس، ہائے ہائے، میری پہچان بنا ہے یہ میرا کالا لباس، کس قدر مجھ پہ جچا ہے یہ میرا کالا لباس، مجھ سے وابستہ رہا ہے یہ میرا کالا لباس۔ آپ اتنی داد دے چکے ہیں، اس چوتھے مصرے پہ آپ لوگ نہیں بھی بولیں گے تو میں آپ سے راضی ہوں، لیکن یہ مصرع ویسے بلوا دے گا آپ کو، میں کہہ رہا ہوں نہ بولیں، اور جو یہ سوچ کے بیٹھا نا، وہ سر بعض وہ کہتا ہے یار بولو، ایک بچہ تھا وہ کہتا ہے میں مولوی کہتا رہا بولو میں بولا ہی نہیں۔ ہاں جی، مولوی کہتا رہا بولو، آل محمد نے شاید ہم لوگوں کے لیے کہا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، پھول کہاں کھلتا ہے، آگ کہاں لگتی ہے۔ اب چوتھا مصرع، میری پہچان بنا ہے یہ میرا کالا لباس، کس قدر مجھ پہ جچا ہے یہ میرا کالا لباس، مجھ سے وابستہ رہا ہے یہ میرا کالا لباس، ہاتھ تبرک میں بٹا ہے یہ میرا کالا لباس۔ ہائے 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 ہائے، ہاتھ تبرک میں بٹا ہے یہ میرا کالا لباس، توجہ، کالے ملبوس میں غمخوار نظر آتا ہوں، حاجیوں کو بھی عزادار نظر آتا ہوں۔ حاجیوں کو بھی عزادار۔ اور یہ آخری بند، اور آپ لوگوں سے اجازت، بہت سارے بند نے چھوڑ دی، اس کعبے کی تمنا سے اگر آپ سب لوگوں کی دلوں کی تمنا مل جائے تو انشاءاللہ آپ کو لطف ہو جائے گا۔ اپنے مقصد سے لوگ قائم آل محمد کو بلا رہے ہیں، کعبہ کس مقصد سے بلا رہا ہے یہ ذرا 6 مصرے سنیے۔ یہ میرے لیے بڑا امتحان کا مسئلہ تھا کہ اس کو میں قائم آل محمد پر نظم کو ممتاز کیسے کروں، ختم کیسے کروں، نتیجہ کیسے نکالوں۔ قائم آل محمد نے خود ہی مدد کر دی، آسان سے سادہ سے مصرے ہیں، لیکن کچھ بات آل محمد نے عطا کی ہے، توجہ کیجئے گا۔ سامنے ہوتا ہے جب میرے نمازوں میں قیام، کعبہ کہہ رہا ہے سامنے ہوتا ہے جب میرے نمازوں میں قیام، قائم آل محمد کو میں کرتا ہوں سلام۔ ہائے ہائے، سامنے ہوتا ہے جب میرے نمازوں میں قیام، قائم آل محمد کو میں کرتا ہوں سلام، التجا کرتا ہوں اے نور علی ان سے مدام، پردہ غیب الٹ دیجیے اب میرے امام۔ اچھا کیوں الٹ رہا ہے، یہ بیت میں ہے، توجہ کیجئے گا۔ کعبہ کا سامنے ہوتا ہے جب میرے نمازوں میں قیام، قائم آل محمد کو میں کرتا ہوں سلام، التجا کرتا ہوں اے نور علی ان سے مدام، پردہ غیب الٹ دیجئے اب میرے امام، کیوں مرتبہ میرا ذرا اور بڑھا دے مولا، چھت پہ غازی کا علم آ کے لگا دے مولا۔ مرتبہ میرا ذرا اور بڑھا دے مولا، چھت پہ غازی کا علم آ کے لگا دے مولا، چھت پہ غازی کا علم آ کے لگا دے مولا، چھت پہ غازی کا علم آ کے لگا دے مولا، چھت پہ غازی کا علم آ کے لگا دے مولا۔ توجہ کیجئے گا، 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، توجہ بہت زیادہ مجھے درکار ہے ان 4 مصروں پر۔ یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے، میں نے گزارش کی نا، جو جناب عباس کے حوالے سے آل محمد کی عطا ہوتی ہے وہ منفرد ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے، دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ مرحلہ قامت عباس کڑا ہے، یہ مرحلہ قامت عباس
عباس کڑا ہے، دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے، دریا بھی علمدار کے قدموں میں پڑا ہے، پوری قد و قامت کو کوئی ناپے گا کیسے؟ بیٹھا ہوا عباس بھی نبیوں سے بڑا، بیٹھا ہوا عباس بھی، بیٹھا ہوا عباس بھی، بیٹھا ہوا عباس بھی نبیوں سے۔ عباس کا عاشق بھی ہوں، عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت۔ عشق کی بات ہوتی ہے نا، اب ایسے کرنی کو لے آتے ہیں کہ عشق رسول میں دان توڑ لیے تھے، تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت، مت سمجھو کہ پیمانے وفا توڑ دیا ہے۔ توجہ، مجھے کرنا کیا چاہیے؟ دان توڑے تھے نا ویسے کرنے نے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں نے کیوں نہیں کیا؟ سنیے گا ذرا، عباس کا عاشق بھی ہوں اور ہوں بھی سلامت، مت سمجھو کہ پیمانے وفا توڑ دیا ہے، عباس کی باہوں کی قسم کرتا جدا میں، یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے، یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے چھوڑ دیا، یہ ہاتھ تو ماتم کے لیے۔ میری ایک مسدس ہے، میری ایک مسدس ہے، حسین جانے کے کیا ہے حسین کا عباس، اس میں سے صرف آخری بند اور آپ لوگوں سے اجازت، وہ پوری مسدس انشاءاللہ۔ ایک اور میں تازہ نظم لکھ کر لایا تھا، خیمہ شبیر، اس سے بھی ایک بند صرف پڑھتا ہوں، یہ انشاءاللہ باقی ترنم سے آپ رضوان سے سن لیجئے گا، وہ زیادہ بہتر انشاءاللہ تعالی۔ اس نظم کا عنوان ہے شبیر کا خیمہ، وہ 2 مصروں کا کلام ان کو میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے، اس کے بعد یہ آل محمد نے نظم دی، تو یہ نظم بھی انہی کا حق بنتا ہے، میں نے پیش کر دوں گا۔ اس نظم کا عنوان ہے شبیر کا خیمہ، اللہ کے انوار کی تنویر کا خیمہ، کل نبیوں کے ہر خواب کی تعبیر کا خیمہ، ہے حر کے لیے کاتب تقدیر کا خیمہ، ہے حر کے لیے کاتب تقدیر کا خیمہ، رزم حق و باطل کی یہ پہچان ہوا ہے، اللہ اسی خیمے میں مہمان ہوا ہے، اللہ اسی خیمے میں تنصیب ہوئی اس کی سر عالم سرمد، سرور نے بچھائی یہاں توحید کی مسند، ممکن ہی نہیں پائے بلندی کی کوئی حد، قوسین سے جا ملتی ہے اس خیمے کی سرحد، قوسین سے جا ملتی ہے اس خیمے کی سرحد، رب جانے کہ یہ کتنی بلندی پہ گڑا ہے، کعبہ یہی دہلیز پہ سجدے میں پڑا ہے۔ آئینہ امکان ہے اس خیمے کے اندر، منہ بولتا قرآن ہے اس خیمے کے اندر، ایمان کا ایمان ہے اس خیمے کے اندر، اللہ کی پہچان ہے اس خیمے کے اندر، توجہ، گوہر اسی خیمے میں امامت کے جڑے ہیں۔ بڑے میں نے مصرے لکھے اپنی زندگی میں، پتہ نہیں آل محمد میری کون سی نیکیوں نے پسند ہے جو مجھے ایسے گوہر دے دیتی ہیں، میری اوقات سے بڑا مصرع ہے، توجہ کیجئے گا، گوہر اسی خیمے میں امامت کے جڑے ہیں، اس خیمے کے بچے بھی رسولوں سے بڑے ہیں، اس خیمے کے بچے بھی، خیمے کے مکی سارے ولی ابن ولی ہیں، انوار کے پیکر سبھی نور ازلی ہیں، سب چہرے اللہ ہیں، سب عکس جلی ہیں، توجہ یار کیا مصرع زبان دے صاحب، سید بادشاہ دعا کیجئے گا، جو سادات بیٹھے ہیں مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خیمے کے مکی سارے ولی ابن ولی ہیں، انوار کے پیکر سبھی نور ازلی ہیں، سب چہرے اللہ ہیں، سب عکس جلی ہیں، ہے ایک حسین اور ہیں جتنے وہ علی ہیں، ہے ایک حسین اور ہیں جتنے وہ علی ہیں، یہ خیمہ عجب اوج ولا دیکھ رہا ہے، ایک وقت میں یہ کتنے خدا دیکھ رہا، ایک وقت میں یہ کتنے خدا، یہ خیمہ امامت
کے ہے الماس کا خیمہ، جس کو نہ چھو پائے اس احساس کا خیمہ، ایک عکس رخ اللہ کے عکاس کا خیمہ ہے، ساتھ ہی اس خیمے کے عباس کا خیمہ، ہائے ہائے ہے ساتھ ہی اس خیمے کے عباس کا خیمہ، کیوں در پہ نہ بے آس لیے آس کھڑے ہوں، در حسین پر ہیں آپ، یہ مصرع ضائع نہیں ہونے دیجیے گا، کیوں در پہ نہ بے آس لیے آس کھڑے ہوں، پہرے پہ جہاں حضرت عباس کھڑے، انوار سے وابستہ ہے یہ خیمہ انور، داخل نہیں ہو سکتے ہیں بے اذن پیمبر، ہائے ہائے داخل نہیں ہو سکتے ہیں بے اذن پیمبر، ہو اوج میں کعبہ بھلا کیا اس کے برابر، توحید اتر آئی ہے اس خیمے کے اندر، اللہ اکبر، توحید اتر آئی ہے اس خیمے کے اندر، خاک اس کی ملائک کے لیے تاج ہوئی ہے، خاک اس کی ملائک کے لیے تاج ہوئی ہے، اس خیمے میں معراج کو معراج ہوئی ہے، اس خیمے میں جتنے ہیں طلبگار خدا ہیں، سب حق کے طرفدار خدا ہیں، سرور کے وفادار خدا ہیں، اصحاب یہ شبیر کے انصار خدا ہیں، بہت مشکل مصرع ہے، آپ بولیں سرکار میری حوصلہ افزائی ہوگی، میں بھی مصرع ڈرتے ڈرتے پڑھا تھا، اصحاب یہ شبیر کے انصار خدا ہیں، عشاق خدا عشق کی حد کرنے چلے، ہائے 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 عشاق خدا عشق کی حد کرنے چلے ہیں، بندے ہیں جو خالق کی مدد کرنے چلے، جو خالق کی مدد کرنے چلے، سب عشق میں مسرور ہیں اس خیمے کے اندر، سب امر پہ معمور ہیں اس خیمے کے اندر، سب قدر پہ مقدور ہیں اس خیمے کے اندر، سب صاحب دستور ہیں اس خیمے کے اندر، عاشور سے پہلے جو سر عرش سجی ہے، عاشور سے پہلے جو سر عرش سجی ہے، کرسی وہ خدا کی اسی خیمے میں لگی ہے، کرسی وہ خدا کی، عاشور کی شب اس کا تھا اعزاز ہی کچھ اور، اس شب میں تھی اس خیمے کی پرواز ہی کچھ اور، تھا نور علی خیمے کا انداز ہی کچھ اور، عاشور کی شب اس کے کھلے راز ہی کچھ اور، مخصوص وقت ہے، اس میں یہ بیعت آل محمد نے بڑی قیمتی عطا کی ہے، میری حیثیت اوقات سے زیادہ ہے، آل محمد کا مشکور ہوں، آپ لوگوں کی یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی ضیافت ایمانی کے لیے ہے جو عطا ہو جاتا ہے، عاشور کی شب اس کے کھلے راز ہی کچھ اور، عاشور کی شب اس میں عجب نور مبیں تھا، یہ لکھ کے لے جائیے گا، چھٹا مصرع لکھ کے لے جائیے گا، کسی علماء سے پوچھے گا کہ ایک فقیر آیا تھا اس نے مصرع پڑھا ہے، اس کی ذرا شرح کر دیں، اس کی شرح پر کتابیں لگ جائیں گی، عاشور کی شب اس کے کھلے راز ہی کچھ اور، عاشور کی شب اس میں عجب نور مبیں تھا، جو ہر جگہ موجود ہے وہ صرف یہی تھا، جو ہر جگہ موجود ہے وہ صرف یہی، عباس کی ایک نظم سے ایک ٹکڑا، اور وہ صرف اس لیے کہ مجھے یہ یقین اور ایمان ہے، یہ بیعت میں نے جہاں پر بھی پڑھی ہے، آل محمد کا اتنا کرم ہو گیا کہ 5 سال بعد بھی گیا ہوں تو انہیں میری یہ بیعت یاد رہی ہے، تو میں یہ بیعت اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھولیں نہ، جب حکم دیں گے وہ بھولنا اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ مجھے بلائیں، مجھے آل محمد جہاں بھیجیں گے نا میں وہیں جاؤں گا، نہ کوئی بلا سکتا ہے نہ کوئی پڑھوا سکتا ہے،
سیدھی میرا یہ عقیدہ ایمان ہے، رضوان ذیلی اس کو بہتر جانتے ہیں، اور میں کیا، میرے خود سید رضوان اس کا، میرے بھائی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ۔ کچھ تحائف اللہ نے دیے ہیں عباس کو، اس میں سے ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، نظم پھر رستے ملاقاتوں کے ہیں، انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ۔ ایک اور بھی گزارش کر دوں کہ محرم کا عشرہ انشاءاللہ میں ہیوسٹن میں اسد شاہ جی کے پاس در عباس پر میں پڑھوں گا محرم کی مجالس، بی بی سیدہ کی مجالس بھی میں نے وہاں پڑھی تھی۔ وہ اسد شاہ جی پیار کرنے والے، انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے محرم میرے پاس پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ محرم کا عشرہ بھی وہاں ڈیوٹی انجام دیں گے۔ تو جو احباب آ سکیں آرام سے تو ضرور تشریف لائیے گا۔ ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ، دعائے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ۔ اس کو پڑھنے کی ایک وجہ اور بھی ہے ذیلی صاحب، آپ مجھے حکم کریں گے تو وہ انتظام میں کر دوں گا، لیکن آپ کو وہ انتظام کرنا چاہیے، یہاں علم ہونے چاہیے ممبر پہ۔ یہ کہہ کے اٹھائے ہیں حسین ابن علی نے، عباس یہ ہاتھ اب میرے ممبر پہ لگے ہیں۔ یہ کہہ کے اٹھائے ہیں حسین ابن علی، عباس یہ ہاتھ اب میرے ممبر پہ لگیں گے۔ پھر کتابوں کے نام بتا دوں، جبین عشق کا سجدہ اور اقلیم وفا، یہ ریکارڈ کر لیجئے، بے شک آپ کے وہاں موبائل ہے تو لکھ لیجئے، جبین عشق کا سجدہ اور اقلیم وفا، یہ دونوں کتابیں ایک جناب عباس کے حوالے سے ہے، ایک مجموعی کلام ہے، آپ اسے نیٹ سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی محبت سید رضوان ذیلی صاحب بھائی نے کی، اس پوری کتاب کی ہم نے یہ آڈیو سی ڈی بنائی ہے، بڑا اس میں ٹائم لگا، بڑا وقت لگا، رضوان بھائی کی اس میں محنتیں ہیں، یہ انہوں نے 110 ان کے ادارے نے، ہمارا ادارہ جو میرا بھی ادارہ ہے، ہم نے اس کو ریلیز کیا۔ یہ آپ کو رضوان ذیلی صاحب سے اگر آپ چاہیں تو، یہ چونکہ MP3 میں ہے اور آپ آرام سے اس کو لگا کے، پوری یہ میری جو کتاب ہے، یہ پوری کتاب اس میں میری ہی آواز میں بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کے ساتھ، یہ پوری کی پوری کتاب انتہائی خوبصورت ریکارڈنگز کے ساتھ آل محمد نے کرم کیا، بڑا ہماری اوقات سے زیادہ کا کام تھا، یہ پیش کی ہے۔ تو اچھا، یہ ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ آ جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں LA اور ڈیلس آنا پڑے گا، جہاں ایک ہائی وے 10-10 کلومیٹر کی ہے۔ تو یہ کیسے، ہم نے تو اپنے شوق سے کی تھی ایسے، تو یہاں چونکہ کتاب میں نہیں ہوتا پڑھنے کا، تو آپ کو بہت انشاءاللہ لطف آئے گا یہ رضوان بھائی سے، آپ اس CD کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ، دعائے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ، رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ، دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ۔ اب جس کا ہاتھ ہے اور غازی کی عطا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے ضرور بیت کا استقبال کرے گا۔ ملا ہے آل محمد سے یہ وفا کا صلہ، دعائے زہرا نے پایا ہر ایک دعا کا صلہ، رضائے حضرت شبیر پر رضا کا صلہ، دیا خدا نے، ہاتھ اٹھائیے، دیا خدا نے اسے ضبط انتہا کا صلہ۔ کریم ذات کے اس پر کرم زیادہ ہے کہ مسجدوں سے بھی اس کے علم زیادہ ہے۔ کہ مسجدوں سے بھی علم زیادہ ہے۔ کریم کربلا مولا حسین جناب سیدہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر تصور کر کے قبول فرمائے۔ سب دعاؤں کی ایک دعا ہمارے قائم کے ظہور میں تاجیل ہو، جو جیسی جیسی جس قسم کی بھی مراد دل میں رکھ کر در حسین پر آیا ہے، جناب سیدہ آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کو خالی مت لو، اور در حسین سے جب بھی آؤ اور سیدہ سے دعا کرو تو سیدہ کبھی واپس نہیں پلٹائیں گی، اور در پر یہاں تو جناب عباس موجود ہیں، ان سے لیتے جاؤ جو بھی خیرات لیتے ہیں، جو میری بہنیں بیٹیاں تمنائیں لے کر آئی ہیں، جو بارگاہ نہیں آ سکے یہاں عام طور پر آتے ہیں، آل محمد ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے مال، ہماری اولاد اور ہمارے جسم میں جتنی بھی کوشش ہو ہم آل محمد کے لیے صرف کر سکیں۔ سب دعاؤں میں بڑی دعا، حشر میں اٹھیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک ہاتھ میں قرآن، سروں پر علم کا سایہ اور لبوں پر یا حسین کی صدا ہو، بر عظمت امیر کائنات بلند ترین صلوات۔ اہل بیت کی دشمنوں پہ لعنت۔
رسول اللہ یا خاتم النبیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا سید الوصیین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد